السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر سے میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سبھی خیریت ہوں گے۔ چونکہ پریویس لیکچرز جو میرے تھے ان کا فوکس خاص ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تھا، لیکن آج کا جو لیکچر ہے وہ تھوڑا سا خاص ہے، اور خاص اس لحاظ سے کہ اس میں صرف فوکس ایک اسٹوڈنٹ پر نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر ایک انسان پر، یعنی کہ ہر انڈیویجول کے لیے یہ لیکچر ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہر انڈیویجول کے لیے یہ لیکچر ہے۔ اور اس موضوع کا نام ہے نفس۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لیکچر سنتے وقت بس ہر کوئی اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ یہ خطاب میرے لیے ہے، یعنی کہ ہر سننے والے کے لیے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں نفس۔ نفس کسے کہا جاتا ہے؟ نفس کا مطلب ہے وجود انسان، اور انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک تو اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر سے مراد، جیسے کہ ہم اگر اس بات سے اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ہم اگر بات کمپیوٹر کی کریں گے، ہم اگر بات موبائل فون کی کریں گے، ہم اگر بات لیپ ٹاپ کی کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے، دو چیزیں کمپلیٹ ہو کے وہ ورک کرتا ہے۔ ایک تو اس میں ہارڈ ویئر ہوتا ہے، دوسرا اس میں سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کے وہ پارٹس جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جسے ہم چھو سکتے ہیں۔ اور سافٹ ویئر جو کمپیوٹر کے اندر آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، جس سے ایک کمپیوٹر ورک کرتا ہے۔ سیم یہی ایگزامپل ہم اپلائی کر سکتے ہیں ایک انسان پر۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی ایک تو ہارڈ ویئر بھی ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرا سافٹ ویئر بھی۔ وہ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، ہاتھ ہیں، چاہے انٹرنل آرگنس ہوں چاہے ہمارے ایکسٹرنل آرگنس ہوں۔ انٹرنل جیسے کہ ہمارا ہارٹ ہے، ہمارا لیور ہے۔ ایکسٹرنل کی بات کریں گے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری ناک ہے، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں۔ لیکن باڈی کے جو یہ پارٹس ہمارے ہیں، ان سے وجود انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ انسانی وجود کس چیز سے کمپلیٹ ہوتا ہے؟ جس سے ہم نفس کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں میں سمپل ایگزامپل سے سمجھا سکتی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ انسان زندہ ہے تو اپنے لیے وہ یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس سے نکل جاتی ہے اور اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے؟ وہ ہے یہی نفس۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہم نے اس نفس کو چھوڑ کے سب سے زیادہ جس چیز کی ہم کیئر کرتے ہیں، جس چیز کی ہم پرواہ کرتے ہیں، وہ ہے باڈی۔ باڈی کی کیئر بھی ضروری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس فیکٹ سے کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا، جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو الگ الگ ریلیجنس کے اکارڈنگلی جو بھی کسی ریلیجن میں اس باڈی کو جلایا جاتا ہے، کسی ریلیجن میں، ہمارے ریلیجن میں اس باڈی کو دفنایا جاتا ہے، الگ الگ طریقے۔ تو اس باڈی کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، لیکن یہ فیکٹ جاننے کے باوجود بھی ہم اسی باڈی پر سب سے زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو آئیے اس لیکچر کو سن کر اور لیکچر کو سننے کے بعد ہم یہ اپنی جگہ پر ایک عزم کر لیں، اپنی جگہ پر ایک ارادہ کر لیں کہ اگرچہ میں سب سے زیادہ دھیان اس باڈی پر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ دھیان اس چیز پر دینا ہے جو میرے لیے اہم ہے، جو میرے فائدے کے لیے ہے، جو مجھے خسارے سے بچا سکتی ہے، جو مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ تو نفس اب میں نے کہا ہم اس سے وجود کہہ سکتے ہیں، جس سے ایک انسان زندہ ہوتا ہے۔ اور اس نفس کی تین حالتیں ہیں، یہ نفس
3 हालतों पे होता है। कभी ये नफ्स इस हालत पे होता है, कभी ये नफ्स इस हालत पे होता है, तो कभी ये नफ्स इस हालत पे होता है। कई सारे उलमा कहते हैं कि नफ्स की 3 किस्में हैं, लेकिन ये किस्में नहीं बल्कि ये नफ्स की क्या है, 3 हालतें हैं। पहली हालत जो नफ्स की बताई जाती है वो है नफ्स अम्मारा, और दूसरी हालत जो नफ्स की है वो है नफ्स लव्वामा, और तीसरी हालत जो नफ्स की है वो है नफ्स मुतमइन्ना। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे, लेकिन समझने के साथ साथ हम सब ने एक बात अपने जहन में रखनी है कि मैं हर एक इंडिविजुअल ये देखे कि मैं इन 3 हालतों में कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। क्या मैं पहले वाले नफ्स पे स्टैंड करता हूँ, या मैं नफ्स लव्वामा में हूँ, या मैं नफ्स मुतमइन्ना हूँ। हम ये समझ सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमें हमारी पहचान दिलाने वाला टॉपिक है। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर की जो चीज़ है वो मुझे कहाँ ले जा रही है, क्या मैं फ़ायदे की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं नुकसान की तरफ जा रहा हूँ। इस टॉपिक से हमें कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली वाली सिचुएशन जो इस नफ्स की है वो है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा किसे कहते हैं? अम्मारा का मतलब है चाहना, अम्मारा का मतलब है डिज़ायर करना। क्या डिज़ायर करना वो हम बाद में देखेंगे। और नफ्स अम्मारा को इंग्लिश में हम यूँ समझ सकते हैं कि इसे इनसाइटिंग नफ्स कह सकते हैं, या हम इनसाइटिंग सेल्फ, नफ्स को हम सेल्फ भी कह सकते हैं, इनसाइटिंग सेल्फ। और नफ्स लव्वामा को एक्यूजिंग नफ्स या एक्यूजिंग सेल्फ, और नफ्स मुतमइन्ना को नफ्स एट पीस या सेल्फ एट पीस, मुतमइन्ना सेटिस्फैक्ट्री। मुतमइन्ना का मतलब पीस है, और लव्वामा का मतलब है एक्यूजिंग। एक्यूजिंग का मतलब क्या है? जो मलामत करती है, जो कर्स करती है, ठीक। और उसके बाद अम्मारा का मतलब क्या है? ये इंसाइटिंग, ये अर्ज करती है एक इंसान को। और अर्ज किस चीज़ की तरफ करती है? नफ्स अम्मारा हमेशा एक इंसान को उभारता है, हमेशा एक इंसान की चाहतों को लेता है, किसकी तरफ? सिर्फ और सिर्फ बुरा करने की तरफ। नफ्स अम्मारा विच ऑलवेज अर्ज वन टू डू रॉन्ग, सिर्फ रॉन्ग कराता है, सिर्फ अनलॉफुल डीड्स हमें कराता है। और नफ्स लव्वामा किसे कहते हैं? नफ्स लव्वामा जो मलामत करता है, जो ये एहसास दिलाता है दैट समथिंग हैज़ डन रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है। मतलब एक इंसान अंदर से ये फील करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरे ज़रिए से ये गलत हो चुका है। और फिर नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना किसे कहते हैं? जहाँ पर बुराई का कोई तसव्वुर नहीं होता है। ये नफ्स बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता है कि मुझे कुछ बुरा करना चाहिए, बल्कि ये नफ्स हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे काम करता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो डीड्स करता है जिससे उसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें, नफ्स अम्मारा हो, नफ्स लव्वामा हो या नफ्स मुतमइन्ना हो, हम देखते हैं कि कुरान पाक इनके बारे में क्या कहता है। पहली चीज़ नफ्स अम्मारा, एक बार फिर से मैं डेफिनीशन इसकी बताऊंगी। नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ बुराई की तरफ उभारता है, जो इंसान को सिर्फ बुरा करने का रास्ता दिखा देता है। और कुरान पाक इसके बारे में सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जैसे कि सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको पता ही होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था। इस वक्त मुझे वो गर्ज नहीं है मैं वो बयान करूं, बस मैं वो पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी जिससे हम नफ्स अम्मारा को समझ सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अज़ीज़ मिस्र ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ख़रीद कर लाया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि उनकी खूबसूरती के बारे में आप जानते हैं कि तारीख गवाह है, और हमें ये बात मालूम होती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ज़्यादा हुस्न दिया था। और जो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के दरबार में आ गए, इस अज़ीज़ मिस्र की बीवी जिनका नाम ज़ुलेखा बताया जाता है, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाहने लगती है। और अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ दावत देती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भाग जाते हैं।
اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیت نمبر 53 میں بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غلط کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان النفس امارۃ بالسوء، نفس امارہ ہمیشہ ایک انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہاں، وہی انسان بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نفس امارہ ایک انسان کو صرف اور صرف برائی کی طرف۔ اب کس قسم کی برائیاں ہیں جو نفس امارہ ایک انسان سے کرواتا ہے؟ نفس امارہ والا انسان جانوروں والی صفات والا انسان ہوتا ہے۔ جانوروں والی صفات سے مراد کیا ہے کہ اس انسان کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اس انسان کو جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں رہتی، یہ فرق ہی نہیں کر پاتا ہے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، یہ فرق ہی نہیں کر پاتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھا سکتی ہوں نفس امارہ کو، جس سے ہمیں اچھے طریقے سے نفس امارہ سمجھ آ سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارے سامنے کوئی جانور ہے اور ہم اس جانور کے سامنے دو قسم کی گھاس رکھیں گے، اور ایک گھاس حلال طریقے سے کمائی ہوئی گھاس ہے اور ایک قسم کی گھاس جو ہے وہ ہم نے چوری کر کے لائی ہے، ہم اس جانور کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سبھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جانور کو حلال اور حرام والی گھاس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جانور کیا کرے گا؟ اسے بھوک ہے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ دونوں قسم کی گھاس کھائے گا، یا جو اس کے قریب زیادہ ہوگی، اگر چوری والی گھاس اس کے زیادہ قریب ہے تو وہ کھا لے گی، اگر حلال والی گھاس اس کے سامنے قریب ہے تو وہ کھا لے گی، لیکن اس سے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ نفس امارہ والا جو انسان ہوتا ہے یہ برابر جانوروں والا نفس ہوتا ہے۔ کیسا؟ کہ اسے فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ مجھ سے رب راضی ہو یا ناراض ہو، اسے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس یہ اپنے ڈیزائرز کو اینی ہاؤ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ دنیا تو 4 دن کی ہے، میں ہر عیش اس دنیا سے کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ چوری بھی کرتا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں یہ ہر گناہ کی حد کو پار کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے جنت جہنم، ثواب نیکی، اللہ کی رضا یا نیکی کیا کوئی بھی تصور نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرتا ہے، وہ چاہے حلال طریقے سے پورا کرے چاہے حرام طریقے سے پورا کرے، بس اسے اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنا ہے۔ اب باری آتی ہے نفس لوامہ کی۔ لوامہ سے مراد کیا ہے؟ ملامت کرنے والا۔ ملامت سے مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ملامتیں بھیجتا ہے، یہ گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز زندہ ہوتی ہے، وہ ہے احساس۔ یہ احساس اس کو ملامتیں کرواتا ہے، یہ گناہ تو کرتا ہے لیکن فوراً کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اسی طریقے سے جتنے بھی اللیگل کام ہیں مجھ سے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ سمجھا جا سکتا ہے، جسے ہم ایکیوزنگ نفس بھی کہتے ہیں، کہ یہاں پر اس کو یہ احساس زندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلط ہو چکا ہے، اس کا ضمیر اس کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ تجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تجھ سے ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، یہ تجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر آواز آتی ہے۔ آپ نے چوری کی، نہیں، مجھے یہ چوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نماز چھوڑ دی، مجھے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ یہ روزے نہیں رکھتا ہے، فوراً اس کو احساس آتا ہے کہ نہیں، مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے۔ اسی طریقے سے باقی جتنے بھی گناہ ہیں یہ کرتا تو ہے لیکن ساتھ میں اس کا احساس بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس نفس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں یہ دونوں نفس امارہ اور نفس لوامہ دونوں ہی خسارے میں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفس لوامہ میں احساس تو زندہ ہوتا ہے، فائدہ ہے کیونکہ احساس زندہ ہے، بس مجھ میں احساس ہے اور میں فائدے میں ہوں، نہیں۔ ان دونوں نفسوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خسارے میں ہیں۔ اور وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ دنیا کا خسارہ بھی ہے، وہ دنیا کا نقصان بھی ہے،
اور اخروی نقصان کیا ہے؟ وہ ہے دوزخ، وہ ہے جہنم کی آگ۔ تو نفس لوامہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے سورہ قیامہ ورس نمبر 2 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد سورہ شمس سورہ نمبر 91 اور اس کی ورس نمبر 1 سے لے کر 10 تک قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مقام پر قسم کھا کر بات ظاہر کی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ العصر ہے، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اسی طرح سے باقی کئی جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اپنی بات واضح کی ہے۔ اور یہ بات تفسیر سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس جگہ پر قسم کھا کر بات بیان کی ہے، وہ بات کافی زیادہ اٹینٹیو ہوتی ہے، مطلب ہمیں وہاں پر بہت، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے وہاں پر اپنی اٹینشن کو زیادہ رکھیں، کیونکہ عام حالتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے، اپنی بات سچی پروو کرنی ہوتی ہے، یا کوئی بات سٹریس دے کر ہم نے کسی کے سامنے بیان کرنی ہوتی ہے، تو ہم قسم کھا کر بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس بات میں زیادہ اہمیت آ جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر قسم کھا کر بات واضح کی ہے، لیکن سورہ شمس قرآن پاک کی واحد وہ سورہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیوسلی 10 سے لے کر 11 قسمیں کھائی ہیں، ورس نمبر 1 سے لے کر ورس نمبر 10 تک، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والشمس والضحیٰ، قسم ہے مجھے اس سورج کی جو روشن ہوتا ہے، اس کے بعد قسم کھائی ہے چاند کی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے دن کی، پھر رات کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسمیں کنٹینیوسلی چل رہی ہیں۔ ورس نمبر 9 پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نفس کی جس کو میں نے کیا کیا؟ مسوا کیا، جس کو میں نے برابر کیا، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے مجھے اس نفس کی جس کو میں نے برابر کیا۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 10 میں وَقَدْ خَابَ، وقت خوابہ، برباد ہو گیا وہ، یقیناً قد کا لفظ آیا ہے، یقیناً برباد ہو گیا وہ انسان من دساہا، جس نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ آلودہ کیا، اپنے آپ کو گندا کیا، اور گندا کس چیز سے کیا؟ اس نفس کو گناہ کر کے گندا کیا۔ تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس لوامہ اور نفس امارہ کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے کہ نفس امارہ والا انسان وہ جو ہمیشہ ڈیزائر کرتا ہے برا کرنے کی، نفس لوامہ والا انسان جو ہمیشہ ڈیزائر کرتا، یہ بھی گناہ کرتا ہے، لیکن احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، لیکن اگر یہ نفس نہ سدھرے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ برباد ہو گیا وہ انسان، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ کون انسان؟ جس نے گناہ تو کیا، ٹھیک کر دیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اب یہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اب یہ فوراً پلٹتا نہیں ہے، رجوع نہیں کرتا ہے۔ کس کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے۔ ایک اور بات نفس لوامہ کے بارے میں بتا دوں کہ نفس لوامہ والا انسان کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں گے ہم نفس امارہ والی سچویشن میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ نفس ہمیشہ برا کرنے والا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا۔ ایسے بھی دنیا میں نفس موجود ہیں جنہیں نیکی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، جانوروں والی صفات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہاں پر؟ نفس لوامہ والی سچویشن میں، جہاں پر انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن احساس زندہ ہوتا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں گے اس والے نفس میں نیکی کا کیا تصور ہے۔ نیکی کا تصور اس نفس کو یہ ہے کہ اسے نیک کام کرنے میں سستی آتی ہے، اسے نیک کام کرنے میں کاہلی آ جاتی ہے، یہ بڑھتا نہیں ہے آگے کس کی طرف؟ نیک کام کرنے کی طرف۔ جیسے اذان ہو جاتی ہے تو ایک دم سے انسان کو سستی آ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور یہ سستی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نماز کا وقت بھی چلا جاتا ہے اور چھوٹ جاتی ہے نماز، اور جو ہی نماز کا وقت چلا گیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پڑھنی چاہیے تھی نماز، لیکن تب تک ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفس بھی کیا چاہتا ہے؟ یہ نفس، اس نفس کا کام کیا ہے ہمارے اندر؟ یہ نیکی میں ہمارے اندر سستی لاتا ہے اور برائی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ طاقت لاتا ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہوں گے ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں، یا اسی طرح سے مرد حضرات بھی اپنی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں، گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، اذان کا ٹائم ہوتا ہے اور نماز
پڑھنے کے لیے فوراً بڑھنا ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اسی وقت کوئی اور عورت آ جائے گی، غیبت کرنا سٹارٹ کریں گے، ایک دم سے انرجی آ جاتی ہے۔ وہ کہاں سے انرجی آ گئی؟ وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے نفس کے اندر دو چیزیں ڈالی ہیں، دونوں قوتیں ڈالی ہیں، ایک تو برائی کی قوت بھی ڈالی ہے، ایک تو نیکی کی قوت بھی ڈالی ہے۔ اب یہ انسان کس راستے کو پکڑتا ہے، کس راستے کو تھامتا ہے، یہی تو انسان کا امتحان ہے اس دنیا میں۔ یہ برائی کا راستہ پکڑتا ہے یا یہ اچھائی کا راستہ پکڑتا ہے، یہ شیطان کے راستے کو فالو کرتا ہے یا یہ اللہ کی راہ کو فالو کرتا ہے۔ یہی تو ایک جنگ ہے، اور جسے ہم جہاد اکبر بھی کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا اور اپنے نفس کو روکنا، کنٹرول کرنا۔ کنٹرول کس چیز پہ کرنا؟ کہ اسے کسی بھی طریقے سے برائی کی طرف ہمیں لینا نہیں ہے۔ اور اب بات آتی ہے نفس مطمئنہ کی۔ نفس مطمئنہ جو میں نے کہا نفس ایٹ پیس، یہ نفس ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ مطمئن والا نفس ہوتا ہے۔ اور یہ نفس والے انسان جو ہیں یہ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النفس المطمئنہ، مخاطب کرتے ہیں نفس مطمئنہ والے لوگوں سے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ کہ جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ لوٹو اپنے رب کی طرف، لیکن لوٹو کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ، تم مجھ سے راضی ہو اور میں تم سے راضی ہوں۔ یہ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی نفس مطمئنہ والے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں کہ ارجعی الی ربک، لوٹو اپنے رب کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف، لیکن آؤ اس حال میں کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ اور آگے ایک اور چیز اللہ تبارک تعالیٰ نفس مطمئنہ والے لوگوں سے پھر کہتے ہیں کہ میں آپ سے اتنا راضی ہوں کہ اب آپ ادخلی فی جنتی، پہلے فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ فدخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ اب تم میرے بندوں میں سے۔ اور یہ میرا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نفس مطمئنہ والے لوگوں کی شان بڑھا دیتے ہیں کہ جنہیں رب کہے کہ تم میرے بندے ہو وہ سب سے زیادہ خوش نصیب بندے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فدخلی فی عبادی، آؤ داخل ہو جاؤ تم میرے بندوں میں سے۔ اتنا ہی نہیں، ایٹ دا اینڈ جو فائنل ہماری منزل ہے، اس نفس سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فدخلی فی جنتی، اب تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے لیے دنیا میں اپنے نفس سے لڑا تھا، تم نے میرے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کیا تھا، تم نے کوئی برائی نہیں کی۔ کیوں برائی نہیں کی؟ کہ تم سے تمہارا رب ناراض نہ ہو۔ آؤ آج میں تمہاری اس جنگ میں جو تم نے جنگ کی اپنے نفس کے ساتھ، تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں، تمہیں اس کا فروٹ دیتا ہوں۔ وہ فروٹ کیا ہے؟ کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور ابدی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تھی نفس کی تین حالتیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اب تھوڑا سا ہم ایک اور چیز ہم اس بات کو سمجھیں گے، نفس لوامہ کو اور نفس امارہ کو، کہ اس کا کیا علاج ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا اور ہم سب نے دیکھ لیا ہوگا اپنی اپنی جگہ پر کہ میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہوں، میں امارہ میں ہوں یا میں لوامہ میں ہوں یا میں مطمئنہ میں ہوں، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو مطمئنہ کی طرف جانے والا ہے، کوشش کر رہا ہے اپنے نفس کو مطمئنہ والا نفس بنانے کی۔ تو ان دو نفسوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو سمجھا سکتی ہوں جو میں اکثر اپنے ہی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو جب میں نے یہ لیکچر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا ہے، ایک مثال سے میں یہ بات سمجھاتی ہوں کہ یہ نفس جو ہے یہ بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے۔ کون سا نفس؟ نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ یہ بہت بھوکا ہوتا ہے، بہت پیاسا ہوتا ہے، اور ایسا بھوکا، ایسا پیاسا، آپ اسے جتنا کھلاؤ اس کی بھوک بڑھتی ہے۔ عام حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک مرتی ہے، لیکن ان دونوں کی بھوک کیسی ہے؟ انہیں جتنا کھلاؤ اتنی بھوک بڑھتی ہے، انہیں جتنا پلاؤ اتنی پیاس بڑھتی ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے کہ ان کی اس بھوک کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے؟ آپ دیکھیں، اگر ایک انسان
بہت ہی زیادہ کمزور انسان ہوتا ہے، بالکل اس کی ہڈیاں باہر آئی ہوئی ہوتی ہے، ہم اسے دیکھ کر ہی کیا تصور کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کچھ کھاتا نہیں ہے۔ اس کی کمزوری بتاتی ہے کہ یہ بھوکا رہتا ہے، اس کی کمزوری بتاتی ہے کہ یہ اپنی باڈی کو فوڈ پرووائڈ نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تو نفس امارہ اور نفس لوامہ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علاج ہے، ہمیں اس کو کمزور کرنا ہے۔ اور کمزور کیسے یہ ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کسی کا نفس امارہ، کوئی نفس امارہ میں ہوگا تو بہت زیادہ طاقتور ہوگا کیونکہ بہت کھلاتا ہوگا اس کو۔ ہم میں سے ہم نفس لوامہ میں ہوں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میرا جو نفس ہے لوامہ والا کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، یہ مجھ پہ کتنا کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ برائی کی طرف جا رہے ہو، اگر آپ نیکی کے کاموں میں سستی کر رہے ہو، دیٹ مینز یہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ کمزور ہو چکے ہیں اور آپ اس کو کھلاتے رہتے ہو اور یہ کافی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم اب کیا کام کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس کو کمزور کرتے ہیں۔ اور کمزور کیسے کریں گے؟ یہ جو بھی ہم سے مانگتا ہے، میں نے کہا بھی یہ مانگے گا کیا؟ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ سے کہ آپ نیکی کا کام کرو، یہ مانگے گا آپ سے شیطان کے کام، یہ مانگے گا آپ سے ہر وہ کام جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، ہر اللیگل کام، ہر وہ کام جس سے رب ناراض ہو۔ یہی اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی بھوک یہی ہے، مجھے تم نماز چھوڑو، تم پردہ چھوڑو، تم اسی طرح سے غیر اسلامی لباس پہنو، تم ماں باپ کی نافرمانی کرو، تم کسی بھی حال میں صبح کے وقت، فجر کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھو، تم عشاء بھی نہیں پڑھو، تم دن کی تم باقی ہر کام کرو، مگر بس ایک کام نہیں کرنا۔ وہ کام کیا ہے؟ تم اپنے اللہ کو راضی نہیں کرنا۔ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہو سکتے، ہم انسان ہیں، ہم اللہ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے، ہمیں عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے اور ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہم اب کیا کریں گے؟ یہ آج سے سب اپنی اپنی جگہ پر تہیہ کریں گے، اس کی جتنی بھی ڈیمانڈس ہوں گی اب مجھے اس کی ڈیمانڈس کو فلفل نہیں کرنا ہے۔ یہ جو مانگتا ہے ہمیں اس کے اپوزٹ کرنا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ ٹریننگ کرو، اپنے آپ کی سیلف ٹریننگ کرو۔ سیلف ٹریننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے فوراً اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ کہتا ہے تلاوت نہیں کرنی ہے، آپ نے فوراً اٹھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے پردہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ معاشرے میں ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی حالتیں کیا ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں پیرنٹس بھی ذمہ دار ہیں۔ تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کام کے لیے الرٹ ہو جائیں۔ اور یہ کرواتا کون ہے؟ اب آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یہ کون کروا رہا ہے۔ یہ تو یہی نفس لوامہ کروا رہا ہے، یہ آپ سے ہر وہ ایکٹ کروا رہا ہے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، جس سے ہمارا دنیا میں بھی نقصان ہو اور آخرت میں بھی نقصان ہو۔ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ پردہ نہیں کرنا، ہمیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس وقت، جو لڑکوں کی بات کر رہی ہوں، اسموکنگ جیسی چیزیں عام ہو چکی ہیں، یا اسی طرح سے باقی جتنے بھی برائی والی چیزیں، ایون موبائل فونز پہ جو کافی ساری گیمز اس وقت بچے کھیل رہے ہیں، جیسے لائک PUBG وغیرہ۔ تو ہمیں ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ اپوزٹ کرنا ہے، اپوزٹ کرتے جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو، کیونکہ اگر ہم ان دو چیزوں پر کنٹرول نہیں کریں گے یہ ہمیں کنٹرول کریں گے۔ اگر یہ انہوں نے ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیا، ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو کون چاہے گا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ذلیل کرنا؟ کون چاہتا ہے اپنے آپ کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھنا؟ ہر ایک انسان کو اپنے نفس کی عزت پیاری ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ میں اپنے نفس کو اس دنیا میں بھی اچھائی کی طرف لے جاتا ہوں اور اس دنیا میں بھی اپنے نفس کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہمارے اس نفس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو ہم آہستہ آہستہ سٹارٹ کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ 2010 میں جب میں جامعہ میں تھی، اپنے انسٹیٹیوٹ میں تھی، تو 2010 میں ہمارے جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر تھے، 2010 میں ہم بگنرز تھے وہاں پہ، انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا اور انہوں نے ایک خوبصورت مثال دی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک خوبصورت مثال دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نفس جو ہے یہ ایک سپرنگ کی طرح ہے۔ اچھے سے سمجھ لینا اس بات کو، سپرنگ کی طرح ہے۔ سپرنگ سے مراد کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سپرنگ ہوگی، ہم اسے جتنا دبائیں گے وہ اتنا دبتی جائے گی، ہم اسے جتنا کھلا چھوڑیں گے وہ اتنا کھلے گی کہ ہمارے ہاتھ سے بھی بھاگ جائے گی، اس بات سے کوئی
انکار نہیں کر سکتا. سپرنگ آپ سب دیکھتے ہوں گے, کبھی آپ اپنی جگہ پر کر بھی سکتے ہیں. سیم ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان دونوں پر, نفس امارہ اور نفس لوامہ پہ. ہم جتنا اس کو ڈھیل دیتے جائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ ہمیں برباد کر دے گا. اتنا برباد کر دے گا کہ نہ ہم اس دنیا کے رہیں گے نہ ہم اس دنیا کے رہیں گے. تو کرنا کیا ہے, آہستہ سے, جیسے ہم سپرنگ کو آہستہ 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 دبا دیں گے, اور یہاں تک کہ ہم اتنا اس کو دبائیں گے کہ اس کو ختم ہی کر دیں گے. اور نفس لوامہ میں بھی, یا امارہ میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آہستہ آہستہ سٹارٹ کرنا ہے, ایک دم سے نہیں. ہم کہیں گے کہ نہیں ایک دم سے اب مجھے 5 وقت کا نمازی بننا ہے, ایک دم سے اب مجھے پردہ کرنا ہے. اور جو چیز ایک دم سے کی جاتی ہے وہ کنٹینیو بھی نہیں رہتی. اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کام کرو لیکن دوام کے ساتھ, جس میں کنٹینیوٹی ہو, جو ہمیشہ کے لیے ہو. تو آہستہ آہستہ اب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. اگر موجودہ معاشرے کی, جیسے ہمارے بچے ہیں, ہماری جو گرل اسٹوڈنٹس ہیں یا اسی طرح سے بوائز اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ ماں کی نافرمانی کرتے ہیں, اگر وہ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, یا اسی طرح سے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں, اپنا وقت ہمیشہ وہ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں, یا اسی طرح سے باقی, یہ خالی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں, ہر ایک انڈیویجول سے میں مخاطب ہوں. ہم اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں گے, اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے. سورہ مومنون میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکا, کامیاب ہوئے وہ انسان, کامیاب ہوا وہ نفس جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ سے مراد کیا ہے, جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا, اپنے نفس کو پیوریفائی کر کے لے گیا کہاں کی طرف, مطمئنہ کی طرف. اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کامیاب وہی انسان ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹاپر ہیں, کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر. اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے, اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے سول کو پیوریفائی کریں, ہم اپنے سول کا تزکیہ کریں. تو کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے دنیاوی مرتبہ ملا ہے, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں پروفیسر ہوں, لیکچرر ہوں, یا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مرتبہ, یہ دنیا کی کامیابی ہے. لیکن اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے, اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ ہم نفس مطمئنہ والے بنیں. اور نفس مطمئنہ والا نفس وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی برا نہیں کرتا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نفس امارہ سے لڑنے کی, نفس لوامہ سے لڑنے کی توفیق بخشے, اور ہمارا نفس نفس مطمئنہ بنے. تو آخر پر میں ان شعروں کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں. کوئی ضبط دینا جلال دے, کوئی ضبط دینا جلال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو, مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو, میری سانس میں تیرا ذکر ہو, تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.